بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ الاتقیاء اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی کھڑی حرکات کی عملی مشق پڑھیں گے اور کھڑی حرکات میں وقف کا طریقہ جانیں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے، اگر آپ حضرات نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اب تک ہمارے فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا ہے تو آپ حضرات مہربانی فرما کر پیج کو فالو کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ثواب کی نیت سے آپ حضرات ان ویڈیوز کو شیئر بھی فرمائیں تاکہ آپ حضرات کے توسط سے دوسرے حضرات بھی، دوسرے لوگ بھی قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے والے بن جائیں اور آپ حضرات کو اس کار خیر میں شامل ہونے کا موقع مل سکے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے بورڈ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ کلمات لکھے ہیں۔ یہ کلمات جو ہے ان میں کھڑی حرکات کی عملی مشق کی گئی ہے اور کھڑی حرکات میں وقف کرنے کا عملی طریقہ آپ کو سکھایا جائے گا۔ تو سب سے پہلا کلمہ جو ہے یہ ایک کلمہ ہے، اس میں دیکھیے آپ تا زبر تا، با کھڑا زبر با، تبا، را زبر را، تبارا، کاف زبر کا، تبارکا، وقفا، تبارک۔ اب دیکھیے یہاں پر شروع میں تا کے اوپر زبر ہے پڑی حرکات میں سے، پڑی حرکات کو کھینچنا نہیں ہے اور جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، تو ہم نے اس کو کھینچا نہیں۔ اب با کے اوپر کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر ہے، تو کھڑے زبر کو کھینچنا ضروری ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچنا ضروری ہے۔ ایک الف کی مقدار میں نے کل آپ کو بتائی تھی کہ ایک بند انگلی کو آہستہ سے کھولنا، یہ ایک الف کی مقدار ہے۔ تو اب آخر میں بھی کاف ہے اور کاف کے اوپر زبر ہے۔ پڑی حرکات میں وقف کا طریقہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ پڑی حرکات کو ساکن کریں گے، تو میں نے اس کو ساکن کیا۔ یہ مثال آسان ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آوا، وقفن، آوا۔ یہ جو مثال میں نے بیان کی، یہاں پر کلمے کے آخری حرف میں کھڑا زبر ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کلمے کا آخری حرف تو یا ہے، تو یاد رکھیے تین حروف ایسے ہیں جو عموماً سائلنٹ ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان میں سے ایک الف ہے، دوسرا واو ہے اور تیسرا یا ہے۔ اب یہاں پر ان تین حروف میں سے یا آئے اور یا کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ جب واو الف یا کسی کلمے میں آئے اور ان پر کچھ بھی نہ ہو تو ان کو پڑھا نہیں جائے گا لیکن لکھا جائے گا، یعنی وہ سائلنٹ ہوں گے۔ تو اب یہاں پر بھی دیکھیے کلمے کا آخری حرف واو ہے، کیونکہ واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، یا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، تو یا لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ تو جب آپ اس کا ہجا کریں گے تو ہجا کا طریقہ بھی یہ ہوگا، حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آوا، وقفن، آوا۔ تو کھڑی حرکات میں وقف کا طریقہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ تو کھڑی حرکات میں وقف کا طریقہ یہ ہے کہ جب کھڑی حرکات میں سے کچھ بھی کلمے کے آخر میں ہو، کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، تو ان تمام صورتوں میں کھڑی حرکات کو وقف میں برقرار رکھیں گے، یعنی اس کو ساکن نہیں کریں گے، کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کلمے کے آخری حرف میں ہا ہو، یہ جو ہا ہے نا، یہ ہا اگر کلمے کے آخر میں آئے اور اس پر کھڑی حرکات میں سے کچھ بھی ہو تو کلمے کا آخری حرف ساکن ہوگا۔ دوبارہ سے سماعت فرمائے، وقف ہمیشہ کلمے کے آخر میں ہوتا ہے۔ کلمے کے آخری حرف میں اگر کھڑی حرکات آئیں تو وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یعنی وہ برقرار رہیں گے، جیسے تھے ویسے ہو جائیں گے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیے کلمے کا آخری حرف واو ہے، اس پر کھڑا زبر آیا ہے، تو میں نے وقف میں اس کو وقفن بھی آ وا پڑھا، کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے یہ کلمہ ہے یا حمزہ ہا پیش اوہ، یا کھڑی زیر ای، اوہ ای، وقفن، اوہ ای۔ اب دیکھیے یہاں پر کلمے کے آخر میں کھڑی حرکات میں سے کھڑی زیر ہے، میں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، تو وقف میں بھی اوہ ای تھا۔ اب دیکھیے اور یہ ایک کلمہ ہے، الٹا پیش کی مثال دے رہا ہوں، فا حمزہ زبر فا، واو الٹا پیش وو، فا وو، وقفن، فا وو۔ تو اب دیکھیں میں نے اس کو جب پڑھا تھا بغیر وقف کے تو بھی فا وو تھا، اور یہاں پر جب وقف کے ساتھ اس کو پڑھا تب بھی میں نے اس کو فا وو پڑھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب یہاں پر جو الف ہے یہ سائلنٹ ہے کیونکہ اس پر کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کہ قاعدہ بتایا گیا کہ واو الف یا کبھی کبھی سائلنٹ آتے ہیں، سائلنٹ آنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان پر کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب یہ الف سائلنٹ ہے، لکھنے میں تو آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ یہاں پر کلمے کا آخری حرف واو ہے، اس پر الٹا پیش ہے،
تو وقف میں الٹا پیش اپنے حال پہ برقرار رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ دوسری بات میں نہیں بتائی تھی کہ اگر کلمے کا آخری حرف ہا ہے اور اس پر کھڑی حرکات میں سے کچھ ہے تو وقف کی صورت میں اس کلمے کا آخری حرف ساکن ہوگا، اس میں وقف کا طریقہ تبدیل ہوگا۔ جیسے دیکھیے یہاں پر کلمے کا آخر جو ہے ہا ہے، اس پر کھڑی حرکات میں سے کھڑی زیر ہے، تو اب دیکھیے با زیر بی، یا زبر یا، بیا، دال زیر دی، بیا دی، ہا کھڑی زیر ہی، بیا دی ہی، وقفن بیا دی، وقفن کیا ہوا؟ بیا دی ہو گیا، یہ ہا کے اوپر جزم آیا، ساکن ہو گیا، وقف میں ساکن ہو گیا۔ اب دیکھیے یہاں پر یا زبر یا، دا زبر دا، یا دا، ہا الٹا پیش ہو، یا دا ہو، وقفن یا دا، یہاں پر بھی کلمے کے آخر میں ہا ہے اور اس پر کھڑی حرکات میں سے الٹا پیش ہے، تو وقف میں ہم نے اس کو ساکن کیا۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کلمے کے آخر میں کھڑی حرکات میں سے کوئی حرکت آئے، کھڑا زبر آئے، کھڑی زیر آئے، الٹا پیش آئے، تو وقف میں کھڑی حرکات برقرار رہیں گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ البتہ اگر کلمے کے آخر میں ہا ہو اور اس پر کھڑی حرکات میں سے کچھ ہو تو وقف میں کلمے کا آخری حرف ساکن ہوگا، اس میں وقف کا طریقہ تبدیل ہوگا۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ کھڑی حرکات کو پڑھتے ہوئے ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اگر کسی نے کھڑی حرکات میں سے کسی حرکت کو نہیں کھینچا، اس کی جگہ میں پڑھی حرکات میں سے کچھ پڑھا تو معنی تبدیل ہوگا۔ بعض مثالیں ایسی ہیں کہ جس میں معنی بہت برے طریقے سے تبدیل ہوتا ہے۔ اگر نماز میں کسی نے اس طرح غلطی کی تو اس طرح غلطی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ عام تلاوت میں کوئی اس طرح غلطی کرے تو یہ لحن جلی ہے، حرام ہے، جو حکم کے اعتبار سے حرام ہے، تو یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ آپ حضرات اس بات کو بار بار سماعت فرمائیں، بار بار سنیں، اس کی عملی مشق کریں۔ اگر پھر بھی کسی کو سبق یاد نہ ہو، پتہ نہ چلے، اگر پھر بھی کسی کو سبق میں کوئی مسئلہ ہو تو یہاں پر واٹس ایپ بٹن لگا ہوا ہے، آپ اس بٹن پہ کلک کر کے مجھ سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے مزید رہنمائی کروں گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔